یہ جو تازہ ترین آیا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان اور سلیمان خان، عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں سلمان اور قاسم، ان کی ملاقاتیں ہوئیں. ان کی ملاقاتیں امریکہ میں بھی ہوئیں اور ان کی برطانیہ میں بھی ہوئیں، اور ان کی والدہ جمائمہ خان بھی کافی متحرک ہیں، اس لیے کہ عمران خان صاحب کی حالت جو ہے وہ کافی ورسٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی فون پہ بات بھی نہیں کروائی جا رہی. ایک اچھا خاصا مقدمہ ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی ان کے ہمارے حکمرانوں کے خلاف. لہٰذا یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ پریشر باہر سے موجود ہے. کیونکہ میری بات ہوئی امریکہ اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ باہر سے جب پریشر گیا موجودہ حکمرانوں پہ اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل پہ، تو اس میں یہ کیا گیا کہ یہ آفر کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کر دیتے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں نہ رہیں. یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ غیر ملکی سفارتی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور ان کو ایز کرنے کے لیے جب پریشر گیا ہے پاکستان کے سول اور فوجی حکمرانوں پہ، تو ان کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم عمران خان صاحب کو رہا کر کے پاکستان میں نہیں افورڈ کر سکتے کہ وہ پاکستان میں آزادانہ گھومیں. ان کی وجہ کیا بتائی؟ ان کی وجہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دختی رکھ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. اس کی وجہ یہ بتائی کہ جناب اس لیے ہم عمران خان صاحب کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ جب یہ رہا ہوں گے تو یہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے، یہ جلسے کریں گے، یہ پریس کانفرنس کریں گے، ان کی موومنٹ ہوگی، اور ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی تیسرا فریق عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے یہ کہا گیا کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کر دیتے ہیں، آپ انہیں باہر لے جائیں، امریکہ، برطانیہ، جہاں بھی یہ رہنا چاہتے ہیں. اسی طرح طیب اردوان ترکی کے صدر نے جو پیشکش کی وہ بھی خبر سامنے آئی، منظر عام پہ آئی، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا ماننے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے باہر نہیں جانا اور میں کسی معاہدے کے نتیجے میں بھی رہائی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ چاہتے یہ تھے کہ عمران خان صاحب کو ہم رہا کر دیتے ہیں، عمران خان صاحب باہر چلے جائیں اور باہر جا کے 1-2 سال ریسٹ کریں، اس کے بعد جب صورتحال ہوگی، الیکشن کا ماحول بنے گا تو واپس آ جائیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے جو بھی جہاں بھی یہ بات چیت چل رہی تھی تو عمران خان صاحب ان کے قابو میں نہیں آئے. یہ مجھے غیر ملکی سفارتی ذریعوں نے اس بات کو کنفرم کیا، اس لیے اس کے بعد ہو گیا ڈیڈ لاک. لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی بیماری کا مسئلہ ہو گیا. جب بیماری کا مسئلہ ہوا تو اس کے بعد ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب پہ جب جیل میں سختیاں کی گئیں یہ اس وقت کی گئیں، اور جب بھی ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع کیا گیا، یہ وہ ٹائمنگز تھے جب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ایز کرنے کے لیے باہر سے پریشر آیا ہے. آپ دوبارہ نوٹ کر لیں کہ جب الیکشن ہو رہا تھا نومبر، آج سے 2 سال پہلے نومبر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پریزیڈنشل الیکشن تھا، تو ہمارے فوجی حکمرانوں کا خیال تھا کہ جیسے ہی ٹرمپ آئیں گے تو وہ ہمیں دباؤ میں لائیں گے. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو رہائی کی پیشکش کی گئی، لیکن جب انہوں نے ریجیکٹ کر دی تو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی، ان کو بالکل کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا تھا، ان کو دن کی روشنی، سورج کی روشنی بھی نہیں دی گئی تھی. اور اس وقت ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کے مسلز پہلی دفعہ جو ہیں وہ ویک ہوئے ہیں اور ڈھلکے ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت کہا تھا ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے. تو اب بھی پریشر آیا، اور پریشر آیا ہے تو اب ان کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تاکہ باہر سے کوئی خبر نہ جائے، اور باہر سے کوئی خبر گئی تو معاملہ ہوگا اور وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس لیے
یہ ملاقاتوں پہ پابندی لگائی، باقی 3-4 اور وجوہات بھی تھیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو لیکن مسئلہ فائنلی یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ لیکن یہ جو بیماری کا مسئلہ ہوا ہے، اس کے لیے حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اور میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ یہاں تک کہ جو سیاسی قیادت ہے، خاص طور پہ نون لیگ کی، وہ بھی یہ پنگا افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ عمران خان صاحب کو اسی طرح ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اور اس ظلم میں ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ شریک ہو جائے۔ نون لیگ کے اندر بھی کافی ڈویژن ہے، اور اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی ایک بہت ہی پازیٹیو رول ہے۔ تو یہ تو ہو گیا معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب تک کی جو سچویشن میں نے آپ کو بتا دی۔ تو مختصر یہ کہ اب باہر یہ گولی دی جا رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہتے ہیں، ان کو باہر لے جائیں، پاکستان میں ان کی سیکورٹی کے مسائل ہیں، تو کوئی تیسرا فریق ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو بائے کرتے ہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ بات مانے گا، کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب کی حفاظت ہو سکتی ہے، نواز شریف صاحب کی ہو سکتی ہے، مریم صاحبہ کی ہو سکتی ہے، اور باقی بے شمار وزیروں کی، مشیروں کی ہو سکتی ہے، اور عاصم منیر صاحب کی ہو سکتی ہے، ان کے دیگر افسروں کی ہو سکتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی جو سیکورٹی ہے وہ کیوں نہیں فول پروف ہو سکتی؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے پیرالل تیاری شروع کی ہوئی ہے، اور آزادی یا موت یہ بینر ہے، اور انہوں نے کنٹینر کی تیاری بھی شروع کر دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد یعنی کہ رمضان کے بعد لانگ مارچ کا ارادہ رکھتی ہے بھرپور، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ مزاحمت، مفاہمت، مذاکرات اور جلسے، جلوس، تحریک یہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، انگیج کرنا چاہتے ہیں، وہ چینل موجود ہے، اور ہم اپنی تیاریاں پوری کریں گے، اور انہوں نے اپنی تیاریاں پوری رکھی ہوئی ہیں۔ اب کہا جا رہا تھا DGISPR احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو، سہیل آفریدی صاحب کو، اور پورے کے پورے PTI کو، خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان کو کبھی دہشت گرد کہا، کبھی منشیات کا سمگلر کہا، اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن فوج نے ان کا یہ بیانیہ مسترد کر دیا ہے۔ اور جب کور کمانڈر پشاور کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور وہاں کی پارلیمانی کمیٹی خیبر پختونخوا کی اس کو آ کے آپ بریف کریں، تو DGISPR کی طرف سے ذرائع سے یہ خبر چلوائی گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی فوجی افسران کو جو کہ سرکاری ملازم ہیں، ان کو ریاست کے سامنے، صوبائی حکومت کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ چیز نہیں مانی گئی، اور کور کمانڈر پشاور سہیل آفریدی صاحب سے ملے، ملاقات ہوئی، اور جو کہ بہت ہی خوش آئند اطلاع تھی، اور ایک سیکورٹی سے ریلیٹڈ اور صوبے کے سیکورٹی معاملات سے ریلیٹڈ اجلاس میں وہ شریک ہوئے، تو لہٰذا وہ بات نہیں مانی گئی۔ اب کل ایک اور ہوا ہے، کل پھر ایک سیکورٹی میٹنگ تھی جس میں کور کمانڈر موجود تھے اور دیگر فوجی قیادت بھی موجود تھی، اور اطلاع ہے کہ اس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر DGISI جنرل عاصم بھی موجود تھے، اور پشاور ہیڈ کوارٹر میں سیکورٹی کے اعلیٰ سطح اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مالاکنڈ ڈویژن سے پاک فوج اپنی ذمہ داریاں پولیس اور CTT کے حوالے کر دے گی، اور یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی فیصلے کیے گئے۔ یہ اجلاس ہونا ہی از خود ایک بہت بڑی خبر تھی، اس لیے ISPR DG صاحب احمد شریف صاحب، ان کا یہ بیانیہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے احمد شریف چودھری صاحب نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تھا، جو ان کے باس نے کہا انہوں نے وہ بیان کر دیا مزید مسالہ لگا کے، لیکن وہ چیز بھی آپ کی ضائع ہو گئی، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے وجود کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ دوسری اگلی بات ہے، ایک اور خبر
اب یہ ساری صورتحال میں عاصم منیر صاحب کو بہت روکا گیا تھا، بہت سمجھایا گیا تھا۔ جب آرمی چیف بن گئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بنے تو کافی سینئر فوجی افسران نے سمجھایا، ادارے نے بھی سمجھایا کہ بس آپ بن گئے ہیں تو اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن، انتقامی کارروائیاں، سیاسی زیادتی ایجنڈا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ لیکن الیکشن چوری کرنے کے بعد عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مزید مشکلات کا شکار ہوئے اور آج تک ہیں۔ اب صورتحال ان کے اپنے قابو میں نہیں ہے تو بار بار ان کو ناکامیوں کا سامنا ہے، اور جو مخالف رائے رکھتے تھے اور جن کو سمجھا رہے تھے ان کی رائے آج درست ثابت ہوئی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے، کل آئے ہیں فیصل واڈا صاحب، غیر سرکاری ترجمان ہیں اور ہمیں معلوم ہے، تو وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی 500 سیاستدانوں کو گولیاں مار دیں اور ان کو لٹکا دیں، الٹا لٹکا دیں، عبرت کا نشان بنا دیں۔ اب ان کو جو یہ بیانیاں دیتے ہیں ان پہ بھی، ان کی عقل پہ بھی ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسے فسطائیت کہتے ہیں۔ یہ خود ثابت کرتے ہیں کہ یہ فسطائی حکمران ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ 5000 لوگوں کو آپ الٹا لٹکا دیں، اب کہتے ہیں 500 سیاستدانوں کو مار دیں اور پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب بھئی 500 سیاستدان آپ مارنا چاہتے ہیں، کس قانون کے تحت مارنا چاہتے ہیں؟ یہ تو سیدھی غنڈہ گردی ہے۔ اور ایسے نادان دوست جو ہیں وہ پھر اپوزیشن جماعتوں کا جو موقف ہے اور اس موقف کو تقویت ملتی ہے، تو یہ ان کے خام خیالیاں ہیں۔ یہ دھمکائیں، جا کے ڈرائیں، دھمکائیں، طاقت کا بے طریقے استعمال کریں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نہ یہ اتنا آسان ہے، ہاں، کیونکہ 26 نومبر کو قتل عام کیا جا چکا، مرید کے میں یہ ہو چکا، آزاد کشمیر میں ہو چکا، 9 میں ہو چکا۔ اب کہتے ہیں سیاستدانوں کو سیدھے پکڑیں اور ان کو گولیاں مار، جبکہ پنجاب میں CCD جو ہے وہ کر رہا ہے یہ سارا کام، پولیس جو ہے وہ کر رہی ہے، CCD والے ماورائے عدالت جو ہے مبینہ جعلی پولیس مقابلوں میں بندوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ عملاً ہار چکے ہیں، اور جب ہار چکے ہیں اور ہار تسلیم نہیں کر رہے، ابھی بھی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اپنے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔